یو ایس ایڈ کو سٹاپ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ یو ایس ایڈ کیا ہے اور پاکستان اس سے کس طرح سے مستفید ہو رہا تھا اور کون سے ممالک اس سے مستفید ہو رہے تھے، ان تمام چیزوں پر آج بات کریں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے منظور نظر ایلون مسک، جو کہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، ٹیسلا کے اونر ہیں، ٹویٹر کے اونر ہیں، اسپیس ایکس کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا یو ایس ایڈ کے حوالے سے کہ a criminal organization۔ وہیں پہ اگر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے اسٹیٹمنٹ کی بات کروں، وہ کہتے ہیں یو ایس ایڈ had been run by a bunch of radical lunatics۔ تو اس کا مطلب آتا ہے کہ یو ایس ایڈ کو انتہا پسند لوگ چلا رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس ادارے کو یو ایس ایڈ کو مرج کرنا چاہتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، تاکہ کچھ سٹاف بھی کم کیا جا سکے اور جو اسپینڈنگ ہے یو ایس ایڈ کی ان کو بھی لائن میں لایا جا سکے، جو امریکہ فرسٹ پالیسی ہے اس کے تحت۔ اب اس یو ایس ایڈ کے بند ہونے سے کون کون سے ممالک ہیں جو کہ افیکٹڈ ہیں؟ ان میں پاکستان، افغانستان، ایجپٹ، ایتھوپیا، سوڈان، یوکرین، یہ ذرا سر فہرست ہے۔ اچھا، یہ ایڈ روکنے کی کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں، جس میں پولیٹیکل انٹرسٹ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ جب بھی کسی ملک کی سرکار سے یو ایس کا اپنا انٹرسٹ پورا نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ آنکھیں دکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی ایڈ کو سٹاپ کر دیتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی ملک ہے جو ذرا چائنا کے بھی قریب جا رہا ہے، رشیا کے بھی قریب جا رہا ہے، ایران کے بھی قریب جا رہا ہے، اور وہ حصہ ہے ان کی ایڈ کا، تو وہ ایڈ کو روک دیا جائے گا وقتی طور پر آنکھیں دکھانے کے لیے۔ پاکستان کی ملٹری ایڈ 2018 میں بھی سسپینڈ ہوئی تھی، جو لیک آف ایکشن اگینسٹ ٹیررزم والی بات کی گئی تھی امریکن حکومت کی طرف سے، اور یہی ٹرمپ صاحب تھے اس وقت۔ اگر کسی ملک کے اندر ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی یو ایس ایڈ روک دی جاتی ہے، جیسے میانمار کی ایڈ روکی گئی تھی 2021 میں۔ اور کسی ملک کے اندر اگر دیکھا جائے کہ ملٹری اور وہاں کی عوام کے بیچ میں تصادم ہو رہا ہے یا وہ ملک انسٹیبلٹی کا شکار ہے، وہاں پر بھی اس ایڈ کو وقتی طور پہ روک دیا جاتا ہے، جیسے طالبان کے ٹیک اوور پہ 2021 میں بھی امریکہ نے کیا تھا کہ پیسے فریز کر دیے تھے 9 بلین۔ اور جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے غازہ کے لیے، وہ بھی اسرائیل کی کانفلکٹ کی وجہ سے 2023 سے پاز ہے۔ اب اس کی ایک اور وجہ بھی ہے امریکہ کی اپنی اکانومی کی انسٹیبلٹی۔ اس وقت امریکہ کو خود بھی فائنینشیل چیلنجز کا سامنا ہے، تو یہ فورن ایڈ ریڈیوس کی جائے گی اور یہ آگے جا کے مزید ریڈیوس بھی ہو سکتی ہے، اور اگر یہ دوبارہ سے ملکوں کے لیے کھولی جاتی ہے تو امکان ہوگا کہ اس کا جو اماؤنٹ ہے اس کو بہت کم کر دیا جائے گا۔ ایک اس کی وجہ پالیسی کی شفٹنگ بھی ہے کہ اب امریکہ شاید چاہے کہ وہ کچھ اور ممالک کے ساتھ کام کرے یا وہاں پر زیادہ پیسے خرچ کرے بنسبت ان ممالک کے جن کو وہ پہلے سے پیسے دے رہا تھا۔ یہ ایڈ پہلے بھی بہت سارے ممالک کے لیے بند کی گئی، جن کے نتیجے میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور اس ایڈ والے چکر سے ہی باہر نکل گئے۔ ان کی اپنی اکانومی اب ایسی گرو کر گئی ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ یو ایس ایڈ لیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا قدم بھی ہے کسی کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دینے کا۔ مثلا اگر ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھیں کہ ہم کسی کی عادت ڈال دیں اس کو فری میں پیسے دینے کی، تو وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے کمانا کیسے ہے، جب تک اس کے وہ پیسے روکے نہ جائیں۔ اور جب اس کے وہ پیسے روک دیے گئے تو پھر وہ اپنا ذہن دوڑائے گا کہ میں کس طرح پیسے کما سکتا ہوں اور اپنے خرچے خود کس طرح پورے کروں۔ اب اگر میں تھوڑی ہسٹری میں جاتا ہوں کہ یہ یو ایس ایڈ کا آغاز کیوں ہوا اور کب ہوا، تو 1961 میں یہ اسٹیبلش ہوتی ہے۔ جان ایف کینیڈی اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں سوویت یونین کا انفلوئنس کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ بعض رپورٹس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ $43.79 بلین 2023 میں یو ایس ایڈ نے خرچ کیے ہیں، جس میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو وبائی امراض ہیں ان سے نمٹنے کے لیے پیسہ دیا جا سکے، ملک کی اکانومک گروتھ کے لیے پیسہ دیا جا سکے، کنٹریز کو بنانے کے لیے پیسہ دیا جا سکے۔ مگر اس ایڈ کے انڈر کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئیں جو کہ ویسٹرن انٹرسٹ میں تھیں، اور جن ممالک میں یہ ایڈ گئی شاید ان ممالک کے انٹرسٹ میں نہیں تھی۔ جو فارمر پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے جو بائیڈن، ان کے دور اقتدار میں یو ایس ایڈ کو آئرش امریکن ڈپلومیٹ سمانتھا پاور کے انڈر میں چلایا گیا۔ انہوں نے ایز اے یو این ایمبیسڈر بھی سرو کیا تھا باراک اوباما کے ٹائم پہ۔ اس وقت جو کہ پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں سب سے بڑی چیز ہے کلائمیٹ چینج، تو ایسے وقت میں اس ایڈ کی خاصی ضرورت پڑتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں آگے چل کے یہ ایڈ شاید بحال ہو جائے، لیکن بحال ہونے پر بھی جو اس کا اماؤنٹ ہوگا وہ خاصا کم کر دیا جائے گا، کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کی اسٹریٹجی ماگا والی ہے، میک امریکہ گریٹ اگین۔ اس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی امریکہ کا پیسہ ہے وہ امریکہ میں ہی لگے۔
تو کافی ابھی ایسے پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں جن کو بند کیا جائے گا یا جن کی فنڈنگ روک دی جائے گی، اور یہی چیز بہت سارے ممالک کے ساتھ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ ان کی فنڈنگ روک دی جائے گی۔ تو امید کرتے ہیں پاکستان بھی اپنے لیے کوئی آلٹرنیٹ نکالے گا، خود کوشش کرے گا گرو کرنے کی، اور اپنے آپ کو اس مقام پہ لائے گا جہاں پر ہمیں اس ایڈ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ویڈیو پسند آیا چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے۔